اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں اللہ، قرآن اور انسان کے سیریل پروگرام کے تحت لیکچر نمبر 56 پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ 56۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری سیشن میں ہم نے ریسرچ ٹاپک قرآن کا پیغام امن پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک قرآنی اصول برائے متوازن زندگی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ قرآنی اصول برائے متوازن زندگی۔ تو عزیز دوستو، امن، خوشحالی اور آزادی فلاح انسانیت کے 3 اجزاء ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا۔ جبکہ انصاف، توازن، نظم و ضبط، اجتماعی مفاد اور داخلی اتحاد ان 3 اجزاء کے کسی معاشرے میں وجود اور فروغ کے بنیادی لوازمات ہیں، نیسیسٹیز ہیں، ایسینشلز ہیں۔ ان لوازمات کی اہمیت کو قرآنی تعلیم میں 4 حوالوں کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور یہ خواہش کی گئی ہے کہ انسان اللہ کی فطرت کو اپنائے، جو دیگر عظیم صفات کے علاوہ پوری کائنات میں توازن کو یقینی بناتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارا چھوٹا سا سیارہ، یہ زمین، کائنات کا ایک حصہ ہے جو اندرونی ہم آہنگی، نظم و ضبط، توازن اور اجتماعیت پر مبنی نظام پر قائم ہے۔ اسی طرح اس کے معاشرتی و معاشی نظامات و معاملات کے استحکام اور ترقی کے لیے بھی اسی نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان کی شخصیت کو اللہ کے نائب کے طور پر تصور کیا گیا تھا تاکہ وہ زمین پر اللہ کی تخلیق، ترقی و نمو، توازن، اجتماعی بھلائی، نظم و ضبط، استحکام و تسلسل کی عظیم صفات کی تقلید کرے گا، جن پر دنیا اور کائنات کے نظامات کے توازن اور بقا کا انحصار ہے۔ چوتھا یہ کہ انسان نے اللہ کی اطاعت کو یقینی بنا کر اور معاشرتی و معاشی امور میں انصاف، نظم و ضبط اور توازن کو یقینی بنا کر ابلیس کے ان دعووں کو غلط ثابت کرنا ہے جو اس نے انسان کی تخلیق کے موقع پر کہا تھا کہ انسان زمین پر بدامنی پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ سورہ الحدید کی آیت 25 میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو اللہ کی حاکمیت اور انصاف، نظم و ضبط اور توازن و مساوات پر مبنی اجتماعی بہبود کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے ان کو عطا کیے گئے عظیم رول کی بطریق احسن ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے 3 خصوصی نعمتوں سے نوازا۔ ان کو ایسے شواہد کے ساتھ بھیجا جو ان کے اللہ کے رسول ہونے کی حقیقت کو ثابت کر سکتے ہیں، اور انہیں الہامی کتب اور میزان یا معیار عطا فرمائے۔ آئیے ان معاملات کی وضاحت کے لیے اس آیت کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ترجمہ سنیے اور اس کے ہر حصے پر غور فرمائیے۔
ہم نے پہلے ہی اپنے پیغمبروں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے، پہلی بات ہو گئی، اور ان کے ساتھ کتاب، ہمارے کیس میں قرآن کریم، اور توازن بھیجا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دیں۔ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی عسکری طاقت اور لوگوں کے لیے بڑے فوائد ہیں، اور اس طرح اللہ ان لوگوں پر واضح کرتا ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی بنا دیکھے مدد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ قادر ہے، زبردست طاقت والا۔ آیت میں مذکور لفظ میزان کے معنی ہے متوازن یا توازن، جس کو انگریزی میں ایکولیبریم یا اعتدال، انگلش میں ماڈریشن کہتے ہیں۔ اس کے کچھ اور معنی بھی ہیں، جیسے معیار، سٹینڈرڈز، یا ترازو، اسکیل، جو انصاف قائم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ توازن خیالات، الفاظ یا معاملات میں انتہا پسندی یا شدت پسندی کی نفی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے فلسفہ زندگی میں میزان، توازن یا بیلنس بہت اہم ہے۔ قرآن حکیم نے جو معیار دیا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے۔ تاہم عام طور پر جن تناظر میں توازن کا معاملہ زیر بحث آتا ہے وہ ہیں: نمبر 1، دنیاوی مصروفیات اور عبادات کے مابین توازن، پہلی بات، اور دوسرا، انفرادی اور اجتماعی مفادات کے مابین توازن، اور 3، تقدیر اور انسانی کاوش کے مابین توازن، اور چوتھا ہے متوازن طرز زندگی، اور 5واں ہے ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کے مابین توازن۔ آپ غور فرمائیے، توازن دراصل نظم و ضبط ہے، توازن میں خوبصورتی پنہاں ہے۔ امن کا دار و مدار توازن اور نظم و ضبط میں ہے۔ اللہ نے کائنات کی تخلیق کی ہے جہاں ہر جز دوسرے اجزاء کے دائرہ اختیار میں مداخلت یا بے ضابطگی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی جز اپنی سرگرمیوں میں حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ قدرت کے قوانین کے ذریعے کائنات میں ایک عملی توازن کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کے توازن کی انسان کے کردار اور انسانی معاشرے میں توقع کی گئی ہے۔ میزان کے معنی کے اس پس منظر کے ساتھ رسولوں اور انبیاء اکرام کا رول یہ تھا کہ وہ معاشرے کو ہدایت الہیہ کی روشنی میں ہر طرح کی ناانصافیوں، استحصال اور غیر منصفانہ طریقوں سے پاک کرنے کے لیے اجتماعی بہبود کا نظام قائم کرے، تاکہ اس کے ممبران، اس کے شہری اس قابل ہو سکے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق پرامن زندگی بسر کریں۔ لہٰذا پیغمبری مشن کے پیش نظر اسلامی معاشرے کو اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں توازن اور مساوات قائم کرنا چاہیے، تاکہ ہر فرد کو اپنے حقوق مساوی طور پر مل سکے اور وہ معاشرے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بخوشی ادا کرنے کی خواہش محسوس کرے اور ارج فیل کرے۔ اسی طرح سے ایک معاشرتی و معاشی توازن، ایکولیبریم قائم ہو سکتا ہے۔ انبیاء اکرام کو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر، انفرادی بھی اجتماعی بھی،
انصاف، مساوات اور توازن قائم کرنے کی ذمہ داری تفویض کی گئی تھی۔ وہ ہر فرد کی ذاتی زندگی میں انصاف قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے ذہن اور طرز عمل میں انصاف اور توازن پیدا ہو سکے۔ انہیں یعنی انبیاء اکرام کو انسانی معاشرے میں بھی انصاف اور توازن قائم کرنے کی ذمہ داری تفویض کی گئی تھی تاکہ فرد اور معاشرہ دونوں ایک دوسرے کی کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی بجائے روحانی، اخلاقی اور مادی فلاح و بہبود کے حصول کے لیے دونوں ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ سینرجائز، مل کر، انرجی مل کر اپنے کام کو آسان بنائیں۔ سورہ رحمان کی آیت 7 تا 9 نظام کے استحکام کے لیے لوگوں کے مابین انصاف، نظم و ضبط اور توازن کی اہمیت کو متاثر کن انداز میں بیان کرتی ہے۔ سنیے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور توازن نافذ کیا۔ آگے سنیے، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ توازن کی حد سے تجاوز نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اے انسان تیرے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہدایت ہے؟ اور وزن میں انصاف قائم کریں اور توازن کو کم نہ کریں۔ یہ باتیں سمبولک ہیں، صرف یہ ترازو کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ ان آیات میں انسان کو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کائنات توازن اور انصاف پر قائم ہے۔ قدرت کے قوانین بھی انصاف اور توازن کے اصولوں پر تیار کیے گئے ہیں، لہٰذا انسان اور اس کے معاشرتی تانے بانے بھی انصاف کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے انصاف اور ہم آہنگی یا توازن پر کائنات کا پورا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ جہاں ایک چھوٹی سی ہلچل اس کے توازن کو خراب کر سکتی ہے، اسی طرح معاشرے میں بھی ایک چھوٹی سی ناانصافی معاشرے کے پورے امن کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ سورہ القصص کی آیت 77 میں متوازن زندگی کے لیے ایک جامع فریم ورک بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اس پر عمل کر کے تقوی اور راست بازی کی معراج کو پہنچ سکے۔ ترجمہ سنیے، لیکن جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی جستجو کرو اور ابھی دنیا کا اپنا حصہ مت بھولیے، اور بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مذکورہ آیت انسان کی مصروفیات کا متوازن نمونہ پیش کرتی ہے جس سے یہاں کی کامیاب زندگی اور آخرت میں نجات مل سکے۔ دنیاوی دولت کے حصول کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، مگر اسے صرف جائز ذرائع سے حاصل کیا جانا چاہیے اور اسے نفاست اور احسان مندی سے خرچ کیا جانا چاہیے، اور اس کا مطمع نظر آخرت کے بڑے انعام کے لیے اللہ کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔ اس طرح انسان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کی مصروفیات اور عبادات میں توازن پیدا کرتے ہوئے ایک زندہ دل زندگی گزارے، جیسے کہ سورہ الشرح کی آیت 7 اور 9 میں مذکور ہے۔ سنیے،
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ترجمہ سنیے، لہٰذا جب آپ اپنے فرائض ختم کر لیں تو پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف تمنا کریں، رجوع کریں۔ اسی طرح دنیاوی فوائد پر آخرت کے ثواب کی برتری کے باوجود سورہ نوح کی آیت 17 بھی انسان کو اپنی دنیاوی مصروفیات اور عبادات میں توازن برقرار رکھنے کی واضح ہدایت دیتی ہے۔ عبادت کے لیے زندگی کو مکمل طور پر ویران کرنے کی کہیں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ آیت میں ارشاد ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے نشو و نمائی کی صلاحیت دی ہے، مسلسل نشو و نمائی۔ مذکورہ آیت مسلمانوں کو اپنی نشو و نما اور خوشحالی کے لیے تمام ممکنہ مادی و عقلی وسائل بھرپور انداز میں استعمال کرنے پر زور دیتی ہے، مگر اس کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک مسلم معاشرے میں معاشی نظام کو یہ بات یقینی بنانا چاہیے کہ فعال اور تقابلی مینز انکلوسیو اداروں کے ذریعے تخلیقی اور جدید پیداواری ذرائع استعمال کرتے ہوئے قومی وسائل کے بھرپور استعمال سے بہتر فوائد حاصل کیے جائیں اور معاشرتی و معاشی مساوات یعنی ایکویٹی یا ایکویلیبریم اور معاشی انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مطلوبہ توازن در حقیقت انتہا پسندی اور شدت پسندی کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس توازن کو سورہ بقرہ کی آیت 201 میں انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ سنیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے عزیز دوستو، آپ اکثر اس کو نماز کے بعد دعا میں پڑھتے ہوں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں وہ عطا فرما جو اچھا ہے، اور آخرت میں وہ عطا فرما جو اچھا ہے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جن کے تحت دنیاوی سرگرمیوں اور عبادات کے مابین ایک توازن کی خواہش کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ کے حوالہ جات آپ کے ریکارڈ اور اس موضوع پر مزید مطالعے کے لیے عرض ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 198، سورہ الجمعہ کی آیات 10 اور 11، سورہ مزمل کی آیت 20 اور سورہ الشرح کی آیت 7 اور 8۔ روزمرہ کی زندگی میں انسان سے اخراجات میں توازن برقرار رکھنے کی خواہش کی گئی ہے۔ اسے نہ تو فضول خرچی کرنا چاہیے اور نہ ہی کنجوس ہونا چاہیے۔ سورہ الاسراء کی آیات 26 سے 28 اس توازن کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ اس کا ترجمہ سنیے اور غور فرمائیے۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور غریبوں اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں لکھا ہے۔ اور شیطان ہمیشہ اپنے رب کا ناشکرا رہا ہے۔ اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر محتاجوں سے ہٹنا چاہو یعنی مدد نہ کر پاؤ تو ان سے نرمی سے بات کرو۔ مجبوری ہوتی ہے، کبھی آپ
کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے یا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی مدد اس کی ضرورت ہے تو اس کو پیار سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اسی سورہ کی آیت 29 میں توازن کے بارے میں حتمی فیصلہ دیا گیا ہے۔ سنیے، ذرا حسن بیان پر بھی توجہ فرمائیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور اپنے ہاتھ کو ایسے نہ کر لو جیسے گردن سے جکڑ دیا گیا ہو، یعنی کسی کو کچھ دینا ہی نہیں ہے، سب تجوڑیوں میں بند کر کے رکھنا ہے، یا اسے مکمل طور پر کھلا چھوڑ دو کہ جو کچھ ہے اس کو ضائع کر دو عیاشیوں میں، فضول خرچیوں میں، کہ تم پر ملامت ہو اور تم دیوالیہ ہو جاؤ۔ میں ترجمے کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اور اپنے ہاتھ کو ایسے نہ کر لو کہ جیسے گردن سے جکڑ دیا گیا ہو، یا اسے مکمل طور پر کھلا چھوڑ دو کہ تم پر ملامت ہو اور دیوالیہ ہو جائے۔ معاشی دنیا میں ان دا اکنامک ڈومین، سرمایہ داری نظام یا کیپٹلزم انفرادی مفاد کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ اسے آپریشنل کارکردگی اور اعلیٰ نمو یعنی ہائر گروتھ کے لیے تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ اشتراکیت اس آپریشنل کارکردگی کی اجتماعی مفادات یا مساوات کے نام نہاد دلیل پر قربانی دیتا ہے۔ لیکن تاریخی تجربہ بتاتا ہے، تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ ماضی میں کمیونسٹ ریاستیں نہ تو اپنے عوام میں کوئی قابل فخر خوشحالی لا سکیں، اور نہ ہی وہ اپنے مساویانہ نظام یا سو کالڈ مساوات کو زیادہ دیر تک برقرار رکھ سکیں۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ کو کھول کر دیکھیں۔ جبکہ قرآن انفرادی مفادات اور اجتماعی مفادات میں توازن پیدا کرنے اور بیک وقت دونوں کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ایک لاہ عمل پیش کرتا ہے۔ قرآنی تعلیمات دولت کے ارتکاز کو کم کر کے معاشرے کے مختلف طبقات میں معاشی تفاوت کو کم کر کے معاشرتی و اقتصادی مساوات کے تحفظ اور فروغ کے لیے واضح اقدامات کا ایک نظام مرتب کرتی ہے، جو معاشرتی انصاف کو یقینی بنانے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآنی تعلیمات ایک انصاف پسند، پرامن اور خوشحال معاشرے کے قیام اور فروغ کے لیے ہر طرح کی ناانصافی اور طاقت یا اختیار و اقتدار سے جنم لینے والی تمام زیادتیوں کو قطعی طور پر مسترد کرتی ہے۔ در حقیقت قرآنی تعلیمات میں مطلوب انفرادی اور اجتماعی مفادات کا باہمی انحصار و شراکت کائنات میں رائج فطرت کے قوانین کی عکاس ہے۔ انسانیت کی آفاقیت کے تناظر میں یونیورسلٹی آف ہیومینٹی، یوم حشر میں ایک شخص کی دو پہلوؤں پر جانچ پرکھ ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، توجہ فرمائیے۔ انسانیت کی آفاقیت کے تناظر میں یوم حشر میں ایک شخص کی دو پہلوؤں پر جانچ پرکھ ہوگی۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت اور دوسرا انسانیت کی اجتماعی بھلائی کے لیے اس کی شراکت۔ سورہ بقرہ کی آیت 148 میں فرمایا گیا ہے،
توجہ فرمائیے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک مذہبی پیروی کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں سبقت کے لیے مقابلہ کرو، بھاگو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کام میں پہل کرو، نیکی کے کام میں جستجو کرو۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمائیں، آئیڈیا 1AR14، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کی یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔